السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پہ میں ڈسکشن کرنے جا رہی ہوں اس ٹاپک پہ بہت ہی کم مائیں ڈسکشن کرتی ہوں گی اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اور اس ٹاپک کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ وہ ٹاپک کیا ہے جی؟ وہ ہے کہ جی ہمیں اسلامک حوالے سے جو گروم ہونے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے۔ اسلامک کچھ پوائنٹس پہ میں ڈسکشن کروں گی، آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجیے گا، اگر ویڈیو پسند نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ لاسٹ میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایک اہم پوائنٹ ڈسکس کروں گی جو کہ اس تمام ویڈیو کی جان ہوگا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے نا وہ بالکل بھی سکپ کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ تو جو سب سے پہلا میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں اپنی بچیوں کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے۔ میں بچیوں پہ فوکس اس لیے کرتی ہوں کیونکہ وہ ہماری نسلوں کی ذمہ دار ہیں۔ نسلیں جو ہیں وہ ایک عورت سے بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں، سنورتی بھی ہیں، اس لیے بچیوں کی تربیت کریں، اس پہ جتنا فوکس ہو سکتا ہے کریں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جی اپنی بچیوں کو حجاب اور پردے کی اہمیت کا اندازہ دلانا، اس کا احساس دلانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہم حجاب کو، پردے کو بھولتے جا رہے ہیں۔ جس طرف دنیا چلتی جا رہی ہے ہم بھی اسی طرف چلتے جا رہے ہیں، لیکن اس چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ جو اسلام میں، جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں کی اہمیت بیان کی ہے، قرآن پاک میں جس چیز کی اہمیت بیان کی ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اس لیے بے حیثیت ایک ماں، ایک بہن، ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری بچیاں کس حال میں، کس حلیے میں اپنے کالج جا رہی ہیں، اپنے اسکول جا رہی ہیں، ان کو اس چیز کی طرف رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، باپردہ رہیں، اپنے آپ کو جتنا چھپا سکتے ہیں، جتنا اپنے آپ کو حجاب میں رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں، کیونکہ اس چیز کا واضح طور پر قرآن پاک میں حکم موجود ہے۔ اس لیے جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں لیکن جو اسلامی شرعی حدود ہے ان میں رہ کر ہی ہمیں اپنی جو ماڈرنزم ہے اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ ہر طرح کا کام کریں، آپ ہر طرح کا لباس پہنیں، لیکن جب گھر سے نکل رہے ہوں اس وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر میں کیک کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گی، اور پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا، آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں، میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کچھ دن پہلے بھی میں نے ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ حجاب کی، پردے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس پہ ضرور فوکس کریں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ پردے سے کنارہ کشی اختیار کرتے جا رہے ہیں، ماڈرنزم کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں، ہمارا لباس کس طرف جا رہا ہے، ہمارا حجاب کس طرف جا رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اس لیے نیگیٹو کمنٹس پلیز مت کیجیے گا، اور میں آپ کی طرف سے پازیٹیو فیڈ بیک کی منتظر ہوں۔ نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی آج کل کے معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں اتنی بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں لیکن ان کو طہارت کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو وضو کا بیسک جو اپنے شرعی مسائل ہیں ان کا نہیں پتہ ہوتا، ان کا علم نہیں ہوتا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں میں پہلے بھی کتنی دفعہ یہ بات کر چکی ہوں، اور اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی میں نے یہ بات کی کہ جس طرح سے ایک بچی، ایک بیٹی کی تربیت کریں گے، آگے سے پوری نسل جو ہے نا وہ اسی مطابق چلے گی۔ اس لیے بیٹی کی تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ بچیاں جیسے ہی تھوڑی سی گروئنگ سٹیج میں جائیں ان کو فوراً سے یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ نجاست کیا ہے، پاکی کیا ہے، طہارت کیا ہے، اور وضو کس طرح سے کرنا چاہیے، اور جب وضو صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گا تو پھر نماز کیسے ادا کی جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں پہ بھی فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو ہر کوئی ڈسکشن کرتا ہے، دنیا کے حوالے سے ہر کوئی بتاتا ہے کہ اس طرح سے یہ طریقہ اختیار کریں آپ خوبصورت نظر آئیں گی، لیکن اس حوالے سے بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنی بچیوں کو لباس کی شرعی حدود بتانے کی ضرورت ہے کہ کتنا لباس ہونا چاہیے جب ہم نامحرم کے سامنے جائیں، جب ہم گھر سے باہر جائیں، کس طرح کا لباس ہونا چاہیے۔ ٹائٹ لباس جو ہے وہ زیب تن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم کس حساب سے پردہ کریں، یہ تمام چیزیں آپ کو یقیناً ماؤں کو علم ہوتا ہے، بعض ماؤں کو بھی علم نہیں ہوتا، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آگے سے اولادیں بھی جاہل رہ جاتی ہیں۔ اس لیے پلیز ریکویسٹ ہے کہ اس بات پہ ضرور فوکس کیجیے گا اور کسی کا بھلا ہو جائے، کیونکہ آج کل معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اس کی بہت زیادہ بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے لباس جو ہیں بہت تنگ کر دیے ہیں،
اور لباس تو اب کافی حد تک اترنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے اپنی بچیوں کے حساب سے اس بات پہ فوکس کریں. یونیورسٹیز میں، کالج لیول پہ ان تمام چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے. بے شک آپ کی بچی یونیورسٹی میں جا رہی ہے، بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچی بہت چھوٹی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ فوکس کرنے کی. ہرگز نہیں، میں یہ اس چیز کو نہیں مانتی. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بے شک چھوٹی سی ہو، 2-3 سال کی بچی بھی ہو تو اس کو بھی میرے حساب سے اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا لباس جو ہے نا وہ کس حد تک، مطلب پیرنٹس جو مائیں ہیں وہ اس حوالے سے فوکس کریں کہ بچی کا جو لباس ہے وہ کتنا کس لیول پہ ہونا چاہیے. بالکل جو آدھا ادھورا لباس ہوتا ہے وہ بالکل نامناسب ہے. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو صفائی کی عادت ڈالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کہ صفائی سے مراد یہ کہ صرف اپنی کمرے کی صفائی نہیں ہونی چاہیے، اپنے لباس کی صفائی، اپنے جسم کی صفائی، اپنے دانت، اپنے کان، اور مطلب جو بھی آپ سے ریلیٹ کرتی ہے چیز، اس کی چیز کی صفائی بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہماری جو ہے نا نسلیں ان میں بھی منتقل ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ وراثت میں منتقل ہوتی ہیں. جو لوگ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں آگے سے بچوں کو بھی یہ عادت پڑتی ہے اور بچے بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں. نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ جو لاسٹ پوائنٹ ہوگا وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی یوزفل ہونے والا ہے. وہ یہ ہے کہ جی ہمیں اپنی اولاد کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے کانٹیکٹ کرنا ہے. بچے ہیں، بچے جب پریشان ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بچے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو جس طرح آج کل خودکشیاں وغیرہ کے سینز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یا پھر یہ کہ بچے غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں، اس حوالے سے اگر گائیڈنس ملے گی تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بالکل محفوظ رہیں گے، اور ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے خدا کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے. قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، مختلف دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ بچوں کا ایک اللہ کے ساتھ رابطہ جو ہے نا وہ مستحکم ہو سکے، مضبوط ہو سکے. اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے تو انہیں یہ نہ ہو کہ بھئی میں فلاں کو بتاؤں، میں فلاں کو بتاؤں. کوئی اچھا مخلص دوست اگر اچھا مشورہ دینے والا مل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ یہی ہو بچوں کو کہ بھئی میں اپنے اللہ کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں گی، میں تہجد پڑھوں گی، میں تہجد کی نماز ادا کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ میری پرابلم کا سولوشن مل جائے گا. میں فلاں سورہ پڑھ لوں گی، میں فلاں دعا پڑھ لوں گی. آپ یقین کریں کہ دعاؤں میں بہت طاقت ہے. آپ سب میرے ساتھ ریلیٹ کریں گے، ایگری کریں گے. اور دعائیں جو ہیں وہ زندگیاں بدل دیتی ہیں، تقدیریں بدل دیتی ہیں. دعا جو ہے وہ معجزہ بھی کر سکتی ہے. اس لیے پلیز بچوں کو جہاں پہ دنیاوی تعلیمات دے رہے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہو سکتا ہے میری ویڈیو سے کوئی ایگری نہ کرے، لیکن یہ کہ میرا فرض تھا کہ میں اس طرح کی اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، کیونکہ مجھے یہاں پہ اس حوالے سے بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے. تو ویڈیو پسند آئی ہو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اسی طرح کے اچھے پازیٹیو جو کانٹینٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. کیک آپ کو کیسا لگا یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.